اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ یہ سورہ محمد کا ایک بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت۔ اللہ نے اپنے مومن اور صالح بندوں کے لیے کیا کچھ انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبی سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے قلب کے اوپر یعنی اس کے دل کے اوپر اس کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر میری اس بات کی تصدیق تم قرآن سے چاہتے ہو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون، کہ ہم نے اپنے مومن بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے، فرمانبردار بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے۔ تو اسی کی تفصیل یہاں آئی ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ تقوی والے، یہ ایماندار، انہی کے لیے تو یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کے اندر ذرا برابر شک نہیں ہے، کتاب تو بالکل شک و شبہ سے بالاتر ہے، لیکن یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، زمین اور آسمان کے اس نظام کے اوپر غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، صحیح معنوں میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان کے اس نظام کے اوپر، اور رات اور دن کے آنے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ماحول کے اندر جب ایک توحید کی دعوت اٹھتی ہے کہ لوگوں اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ، خالص ایمان لے آؤ، جب تم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہو کہ یہ زمین و آسمان کا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ خود نہیں بنا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا بڑا ہی حکیم ہے، دانا ہے، اور وہ اکیلا ہے، تو جو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری جاتی ہیں۔ پڑھتے تو سب ہیں لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور بڑی شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے۔ مالک ان کی رہنمائی فرماتا ہے، حالات اور واقعات کے ذریعے ایسا ماحول ان کو دے دیتا ہے کہ ان کو بالکل اپنا انجام بالکل صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، گڑ گڑا کے آہستہ بھی دل میں بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، رہنمائی مانگتے ہیں کہ مالک اگر تو نے راستہ نہ دکھایا اور ہمیں حق اور باطل کی پہچان نہ کرائی تو مالک ہم کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر گم ہو جائیں گے، مالک ہماری رہنمائی فرما بار بار۔ اور پھر جو صلاۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں تو بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور بار بار اپنے عہد و پیمان کو تازہ کرتے ہیں کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں اور صرف تیرے سے رہنمائی مانگتے ہیں، ہر معاملے میں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ مالک ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، مالک ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو راستے سے بھٹک گئے اور تیرا غضب ان کے اوپر ٹوٹا ہے، تو ناراض ہوا، غصے ہوا ان کے اوپر، مالک ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، مالک ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ بار بار اپنے مالک اور خالق کو کہتے ہیں، تو مالک ایسے بندوں کی دعا کیسے رد کرے؟ آپ خود سوچئے۔ مالک نے خود اعلان فرمایا کہ ہم نے ایسے بندوں کے لیے
مثل الجنت التی وعد المتقون، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے جو جنتیں ہم نے تیار کی ہیں ان کی مثال ایسے ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ان کے اندر ایسے دریا بہ رہے ہیں، اندازہ لگائیے دریا، ان کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہیں، دریا ہیں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، نتھرا ہوا پانی، اور وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں، اندازہ لگے دودھ کی نہریں، دودھ کے دریا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، اور جنت الفردوس سے یہ ساری نہریں نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ ساری جنتیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن جنت الفردوس جو ہے وہ جس چیز کو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس کے اندر اور بہت ہی زیادہ جس میں اللہ تعالیٰ یعنی اس میں اپنا رکھے کہ قرب رکھے، اس کو مالک اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ مالک تیرا آخری بندہ جو جنت ہو، سب سے کم درجے والا جو بندہ ہوگا وہ اس کو آپ کیا کچھ دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس مختلف حدیثوں میں آتا ہے، مفہوم ایک ہی ہے سب کا، کہ اس کو ایسی بادشاہی ملے گی جو اس زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی، اندازہ اس زمین سے 50 گنا بڑی بادشاہی اس کو ملے گی، اور اس میں اس کی ہر حکم اس کا پورا ہوگا، اور غیر اضطراری طور پر اگر دل کے اندر کوئی خیال کرے، اندازہ لگائیے صرف خیال کرے کہ میرے 10 لاکھ محل ہونے چاہیے سونے چاندی کے، اسی لمحے اگر نہ ہوگے تو کیا، اسی لمحے، اور پھر اس کے اندر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے ہوں گے، وہاں کے جنت کے پھول اندازہ لگائیے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں گے، اور اس میں بال برابر کوئی پریشانی والا معاملہ، کوئی تکلیف والا معاملہ نہیں ہے کہ پھل ہیں لیکن ذرا زیادہ پک گئے ہیں، یا تھوڑے کچے رہ گئے ہیں، یا کچھ کمی آ گئی ہے، یا موسم کی وجہ سے اب تھوڑا سا انتظار کرنا، اور یہ ساری کمیاں کو تو یہ ختم کر دی جائے گی۔ ہر لمحہ ہر موسم بہار کا موسم ہوگا، اور اس میں ہر لمحے ہر روز نکھار آتا چلا جائے گا۔ اللہ جانتا ہے یہ کچھ ہونے والا ہے، حقیقت ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور بالکل اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ خالص آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اکثریت کی طرف نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل دیکھو میری جنت کیسی ہے۔ یہ جنت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، یا کسی اور کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کتنے معزز فرشتے جب جا کے دیکھا اور حیران گویا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مالک یہ تو ایسی چیز آپ نے بنائی ہے کہ جہاں جس تک اس کی خبر پہنچے گی یعنی اس سے وہ محروم نہیں رہ سکتا ہے، جو اب اس سے چاہو اس کو کروا لو، وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، ایسی چیز آپ نے بنائی۔ اور پھر مالک نے اس کے اوپر کچھ ناگوار چیزوں جس دل کو ذرا اچھی نہیں لگتی ہیں عام طور پر، اس کا پردہ ڈالا اور کہا جبریل ذرا پھر نظارہ کرو، ایک دفعہ پھر چکر لگا کے آؤ۔ تو وہ چیزیں جب دیکھی تو پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ اس میں آئیں گے۔ اسی انداز میں جہنم کا بھی معاملہ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا میری جہنم کو دیکھو، جبریل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، اس خوف طاری ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ یا اللہ جس کسی کو بھی بتایا جائے گا یہ جہنم ہے، یہ تو گویا خالی رہ جائے گی، یہاں آئے گا کوئی نہیں، یہاں کون آئے گا جس کو یہ بتایا جائے گا ایسی جہنم ہے۔ پھر اس کے اوپر جو دل کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، کھینچنے والی چیزیں ہیں، اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، دنیا داری کی چیزیں ہیں، وہ اس کا پردہ ڈالا گیا اور کہا کہ اب ذرا دیکھو اس کو۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مفہوم اس کا یہ کہ اب تو چھلانگے لگا کے آئیں گے، اب تو اسی میں آئیں گے سارے گویا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ صرف امتحان ہے، صرف ایمان بالغیب کا امتحان ہے، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے۔ اس ایمان خالص کو اپنی زندگی کے صرف آخری سانس تک لے جاؤ، اور وہ زندگی کا آخری سانس کچھ معلوم نہیں، 1 منٹ بعد آنے والا ہے، 1 گھنٹے بعد آنے والا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آ گیا تو 20 سال 50 سال چلو اور آگے لے جاؤ۔ اتنا 20 40 50 سال بھی اگر اللہ کا ایک مطالبہ، اور وہ بڑا
سادہ مطالبہ ہے، کوئی تنگ کرنے والا مطالبہ نہیں ہے، بڑا آسان ہے کہ بس اللہ کے بندے بن جاؤ، خوشی کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ محبت کرو، محبت کے جذبات کے ساتھ اپنے مالک کی بندگی کرو، اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے اب آگے بڑھو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کسی لان تان کرنے والے کی بال برابر پرواہ نہ کرو، ہر لمحے کا ہر بات جو آپ نے کہی ہے اس کا بھی اللہ آپ کو اجر دے گا، اور جو آپ کے خلاف کسی نے بات کی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں چھوڑے گا، سب کچھ آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور پھر مزید اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو ایسے بکھرے ہوئے پانی یہ دنیا کے فلٹر واٹر یا یہ نسلے واٹر کیا اس کا مقابلہ کریں گے، وہ ایسا زبردست قسم کا پانی ہے، اور پھر دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی، اس کا ذرا برابر ذائقہ بدلی نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی اگر دیر ہو جائے تاکہ فریج میں بھی وہ کچھ نہ کچھ اس میں بدمزگی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور عام طور پر یہ ایکسپائر ہو گئی، ڈیٹ ہی ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن وہ جنت کی نہر اور جنت کا وہ جو دریا ہے اس میں جو دودھ ہے وہ کوئی گائے اور بھینسوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ خود بنائے گا اس کو، اللہ کے عرش کے نیچے سے اس طرح نکلے گا، چشموں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، اور کبھی ایک لمحے کے لیے اس کا جو ہے وہ مزہ نہ خراب ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسے مشروبات ہوں گے اس کے اندر جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گے۔ شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، یہاں دنیا میں جو شراب لفظ بولا جاتا ہے یہ تو ایک ایسی ہے جو پینے والا بھی تھوڑا سا منہ بنا لیتا ہے، کئی دفعہ اس کا ناگوار ہوتا ہے، لیکن کچھ بعد میں جو اس کو لذت تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے اس کے لیے پی جاتا ہے، اس ناگواریوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے وہاں کے جو مشروبات ہیں ذرا برابر اس میں کوئی بےہودگی نہ ہوگی، بلکہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے ہر گھونٹ پہلے سے زیادہ لذت والا گویا ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی نہریں ہوں گی شہد کے انداز، یہ ہنی جو عام طور پر بوتلوں میں ملتا ہے تھوڑا بہت، اور وہ پھر بھی شک پڑا رہتا ہے کہ خالص ہے یا نہیں ہے، آج جو بھی خریدنے والا ہوتا ہے پوچھتا ضرور رہتا ہے کہ کرتا ہے یہ صحیح ہے، اصلی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ دریاؤں کی شکل میں اصلی شراب جو ہے یہ کیا نام ہے ہنی شہد، اس کی اللہ تعالیٰ نہریں چلا دے گا وہاں، اور دریاؤں کی شکل میں بہے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، کوئی پھل ایسا نہیں ہوگا جو وہاں نہ ہو، جو دنیا میں آپ جن پھلوں سے واقف ہیں سارے کے سارے وہاں ہوں گے، لیکن ذائقے بہت اونچے ہوں گے، لذیذ بہت زیادہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ کتنے پھل ہوں گے جو دنیا میں کسی نے دیکھے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی مغفرت ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان اگر کوئی کھاتا پیتا بھی ہے تو یہ کھٹکا ضرور مومن کو لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پکڑ میں نہ آ جاؤں، مغفرت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی چیز نہ معاف ہو، اس طرح معاملہ ہوتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، دل کانپتا رہتا ہے، لیکن وہاں یہ سارے کھٹکے دور کر دیے جائیں گے، اعلان کر دیا جائے گا، معافی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر دوسری جگہ آتا ہے مالک اپنا دیدار کرائے گا، اور پھر مالک اعلان کر دے گا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، اس طریقے سے یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندوں۔ فرمایا وہ کچھ ہوگا، یہ کچھ جس کے ساتھ ہونے والا ہے کیا یہ ان کی طرح ہو سکتا ہے؟ دنیا میں دیکھیں اپنا ایک موازنہ کر لیجیے، لوگوں کی طرف مت دیکھو، مالک فرماتا ہے جس کے حصے میں یہ کچھ آنے والا ہے، کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اندازہ لگائیے، یہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اندازہ لگائیے، اگر کئی دفعہ میں سوچتا ہوں اگر صرف اتنی دھوپ میں جہنمیوں کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی، لیکن اس دھوپ کیا اس سے زیادہ پھر آگ، مالک فرماتا ہے وہ جو آگ میں وہ خالد فی النار، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو آگ کے اندر رہیں گے، اور وسقوا ماء، اور ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا، حمیما قطع امعاءہم، اور ایسا ہوگا ابلا ہوا حمیم، جس طرح یہ لوہے کو اگر پگھلایا جائے یا تانبے کو پگھلایا جائے تو جو یہ پانی بن جاتا ہے، یہ پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور ان کی آنتوں کو کاٹتا ہوا نیچے گزر جائے گا۔ پھر دوسری جگہ آتا ہے کہ جو باقی بچے گا سر کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اندازہ لگائیے۔ یہ دو کردار ہے اللہ کے بندوں، یہ کچھ ہونے والا، اس کا آج دنیا کے اندر فیصلہ ہونا ہے، کون اللہ والے ہیں اور کون شیطان والے ہیں۔ اللہ والے یہ جنت میں جائیں گے، یاد رکھیے،
اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے، اللہ کو اپنا اکیلا معبود ماننے والے، کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، نہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اور ہر وقت اپنے مالک اور خالق کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں اور آگے بڑھنے میں لگے رہتے ہیں۔ جو بھی فرائض ان کے اوپر ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ سارے مخلص مومنوں کے لیے یاد رکھیے۔ کسی شرک کرنے والے کے لیے، یا علی مدد کہنے والے کے لیے، یا رسول مدد کہنے والے کے لیے، 11ویں دینے والے کے لیے، یا فرقوں میں بانٹے جانے والے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ قبر پرستی کا شرک ان کے دماغوں کے اندر گھس گیا، ان کے رگوں اور پٹھوں کے اندر چلا گیا۔ آج مزار بنائے جا رہے ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے، کیا نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دی تھی؟ تو اللہ کی بندو، یہ خالص شیطانی یہ چکر میں آ گئے ہیں، شیطان ان کے اوپر چھا گیا ہے۔ جو شیطان نے کہا تھا کہ میری گویا بندگی کریں گے، میں ان کو بتاؤں گا یہ سب کچھ کریں گے، تیری بندگی خالص نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ تیرے سمیت میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس طرح اللہ کی بندو، یہ ایک موقع ہے، زندگی کسی ٹائم ختم ہو سکتی ہے، موت سر پر سوار ہے، اور یہ ایمان خالص قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی ایک مسئلہ بیان کرتا ہے۔ عقائد کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، ایمان خالص کے آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے ساری انسانیت کو، اور ہمیں بھی، اور ہمارے ایمان کے اندر نکھار پیدا کرے مالک، اور استقامت عطا فرمائے مالک، اور مخلص اور باصلاحیت لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی بنائے، کیونکہ یہ دعوت اٹھی ہے، یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے، اور یہ آگے بڑھ کے یہ بہت بڑی شکل اختیار کر لے گی۔ اور آج جو کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر یہ آوازیں گم ہوتی نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہر جگہ یہ بات پھیلے گی، اور اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ باتیں پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ماحول بنے گا، دوبارہ غلبہ اسلام ہوگا، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، ایک وقت آئے گا پوری زمین کے اوپر ایک کافر اور مشرک نہیں ہوگا، سارے کے سارے مومن ہوں گے، سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس ایمان خالص کو مالک ہمارے ساتھ لگائے، وہ کو لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔